نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ایک دعا بتلائی گئی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم کو مانگنے والے بن جاؤ۔ صراط مستقیم کو اس لیے مانگا ہے کہ انسان زندگی کے سفر میں بہت مرتبہ بھٹک جاتا ہے اور غلط راہوں پر پڑ جاتا ہے۔ امت مسلمہ پر بھی بہت سارے مصائب اور مسائل آئے ہیں اور بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ شیعہ مذہب ہے، اور انہوں نے اسلام پر ایسے اٹیک کیے ہیں اور اسلام کے تمام ان لوگوں پر جنہوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں ان پر اٹیک کرنے والے بنے ہیں۔ یہ شیعہ مذہب جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اور انہوں نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں پر جن ساتھیوں نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائے، جو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر اور سفر کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں بھی شریک رہے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اور تمام بڑے بڑے صحابہ، تمام پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ میں آج ساجد نقوی کو اور اس کے حواریوں کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہتا ہوں، ذرا سوچو، نقلی دلائل تو بہت ہیں جن کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، لیکن عقلی دلائل پر بھی ذرا غور کرنے والے تو بن جاؤ۔ غور کرو کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر انسان اور جو بڑا انسان ہو اس کے ساتھی کیسے تھے، ان ساتھیوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تم اعتراض کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی جو ہمیشہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ شیعہ مذہب والے ان پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان پر اعتراض کرتے ہو تو یہ اعتراض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بصیرت پر یہ بات آتی ہے کہ آپ سے کیسا انتخاب کیا اور پھر آپ کو کیسے پتہ نہیں چلا، نعوذ باللہ۔ اگر تمہاری بات یہ مان لی جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمان نہیں تھے تو یہ اعتراض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، پھر آپ نے اپنے ساتھ رکھا، اور پھر یہ نہیں کہ تو جو ہے وہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر یہ بھی غور کرو، جب انسان کوئی کٹن سفر میں جاتا ہے تو کس کو ساتھ لیتا ہے؟ اس انسان کو ساتھ لیتا ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہو اور جس پر اعتماد ہو۔ تو ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی خطرے والا تھا کہ چاروں طرف کفار لگے ہوئے تھے۔ تو سوچو اور غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کر چلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تھا، اسی لیے تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر چلے اور غار ثور کے اندر پہنچے۔ پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تم ان کے ایمان پر شک کرتے ہو اور نعوذ باللہ ان کو کافر بتاتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے اپنی جو ہے وہ مصلی پر کھڑا کیا اور تم جو ہے وہ ان کے ایمان پر اعتراض کرتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سے شادی کی، نعوذ باللہ حضرت عائشہ پر تم اعتراض کرتے ہو، ان کے ایمان میں شک کرتے ہو۔ خدا نخواستہ تمہاری بات اگر مان لی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ کی عظیم بصیرت پر کہ آپ کو اندازہ نہ ہوا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ جیسے تم کہتے ہو مسلمان نہیں تھے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اور آپ نے اپنی زندگی میں انہیں عقد میں رکھا کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا۔ پھر اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہ بتلا دیا؟ تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اللہ تبارک
و تعالی نے جو ہے آپ کی پوری زندگی نہ بتلایا؟ کہیں قرآن و حدیث میں ذکر نہ کیا کہ یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نعوذ باللہ تمہاری رائے کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے، اس لیے تو تم باطل مذہب پر ہو اور کفر جو ہے وہ کافرانہ تمہارا مذہب ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عظیم ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تمہارا یہ اعتراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بھی حضر و سفر میں اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے کیوں نہ بتا دیا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ عقل بھی یہی کہتی ہے، عقل و دانش بھی یہی کہتی ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھے وہ انتہائی عظیم ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ پوری زندگی سفر میں رہے اور سفر و حضر میں رہے، حضرت عمر فاروق بھی رہے، اللہ رب العزت نے ان کی قبریں بھی کہاں بنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنوا دی۔ پھر تم سے یہ بھی سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اگر تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت موجود تھے، انہوں نے کیوں حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں دفن ہونے دیا؟ تمہارے پاس ساجد نقوی اس کا کیا جواب ہے؟ تم کیا کہو گے؟ حضرت علی نے اہل بیت نے، تم کہو گے وہ ڈر گئے تھے، حضرت علی تو شیر خدا ہیں، وہ کیسے ڈر سکتے ہیں؟ حضرت علی کو ایک طرف تو تم مشکل کشا مانتے ہو اور ایک طرف یہاں بے بسی نعوذ باللہ تم ثابت کرو گے کہ وہ دفن ہو رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں ہستیاں بلکہ حضرت عثمان بھی مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ، تو حضرات اہل بیت اور حضرت علی شیر خدا وہ ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتے رہے؟ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ تم کہو گے ڈر گئے، تو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ایک طرف نعوذ باللہ وہاں خدائی ان کی ثابت کرتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو یہ ڈر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان پر آپ کو بڑا اعتماد تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں ساتھیوں پر تم لوگ کہتے ہو یہ مسلمان نہیں تھے۔ دو سے آپ نے بیٹیاں لیں اور ایک کو اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ اگر تم نعوذ باللہ ان کو کافر کہتے ہو تو ان کی بیٹیاں لی کیسے اور ایک کو دونوں بیٹیاں دی کیسے؟ تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ پھر ان کے پیچھے اہل بیت نے نمازیں کیسے پڑھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا مذہب ہر اعتبار سے باطل مذہب ہے اور تم جو ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہو، اور صحابہ اکرام نے، یہی تو صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائے، اور تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد چند مسلمان رہ گئے تھے اور باقی سارے کے سارے مسلمان نہیں رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائے۔ آج تو کفار بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی بصیرت کو مانتے ہیں اور تم نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض کرتے ہو، حضرت جو ہے عمر فاروق پر اعتراض کرتے ہو اور ان کی بیٹیوں پر اعتراض کرتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراض صرف ان پر نہیں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جو ہے بصیرت پر آتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ نہ سمجھ سکے کہ میرے ساتھی مسلمان ہی نہیں ہیں اور ان کو حضر و سفر کا ساتھی بنا دیا، ان کو اپنے مسلوں پر کھڑا کر دیا، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض آتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے عظیم مسلمان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ساتھی رہنے میں، اور تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ تم سارے کے سارے ان پر اعتراض کرتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا عجیب معجزہ جو ہے عطا فرمایا، تم اس کے بارے میں بھی غلط باتیں نقل کرتے ہو۔ تمہارے ترجمہ مقبول میں کتنے بکواسات موجود ہیں کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی، یہ آیت اصل میں یوں تھی، یہ آیت اصل میں یوں تھی۔ نعوذ باللہ اس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے ساجد نقوی تو بتا کہ اللہ تعالیٰ تو حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور تمہارا ترجمہ مقبول والا کہتا ہے اصل آیت یوں تھی، اصل آیت یوں تھی۔ وہ قرآن میں کمی بیشی ثابت کر رہا ہے اور تم قرآن کے بارے میں بھی نعوذ باللہ غلط قسم کی باتیں کرتے ہو جس کی تفصیل وقت پر عرض کی جائے گی۔ تم قرآن و حدیث دونوں پر اعتراض کرتے ہو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا بتایا ہے کہ صبر کرنا ہے. آپ کی زندگی صبر سے عبارت ہے. آپ کے ساتھی 70 ساتھی بھی شہید ہو گئے، 70 قرہ بھی شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے بھی فوت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صبر کیا. لیکن تم لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر جو ہے وہ دنیا میں ہر سال جو دھما چوکڑی مچاتے ہو، اس پہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ پوری دنیا میں امریکہ والے بھی اور جو ہے دنیا کفار بھی اپنے مرنے والوں پر صبر کرتے نظر آتے ہیں. امریکہ والے بھی سینہ کو بھی کرتے نظر جو ہے وہ نہیں آتے، اور تم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہر سال سینہ کو بھی کرتے ہو. اور صرف سینہ کو بھی نہیں کرتے، اور ہندو کی طرح مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہو، تعزیے بناتے ہو، اور پھر جو ہے وہ گھوڑے بناتے ہو اور گھوڑوں کا احترام کرتے ہو. جیسے وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تم گائے جو ہے گھوڑے کی پوجا کرنے والے بنتے ہو. تو تمہارا جو مذہب ہے یہ سارے کا سارا باطل ہے، غلط طریقوں پر ہے. اس سے ساجد نقوی میں تمہیں مناظرے کا، مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. آؤ مناظرہ کر لو. عقل و دانش کے اعتبار سے بھی تمہارا مذہب صحیح نہیں ہے. جو تم باتیں کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر باتیں کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر باتیں کرتے ہو، یہ تمہارا اعتراض غلط ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی عظیم ساتھی تھے، اور اگر تم ان پر اعتراض کرتے ہو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سفر میں اپنے ساتھ رکھا، یہ اعتراض صرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر نہیں ہے، یہ آپ کی بصیرت پر بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہ بتلا دیا کہ یہ نعوذ باللہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں مسلمان نہیں ہیں. حالانکہ یہی تو وہ عظیم لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرح اگر تم ایمان لاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے. اور تم نے نعوذ باللہ اسلام پر جو ہے وہ ضربیں لگائی ہیں. اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی تم نے کوشش کی ہے کسی اور نے کوشش نہیں کی. اس سے میں چاہتا ہوں اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آؤ مناظرہ کر لو، نہیں تو مباہلہ کر لو، اور جو ہے وہ بچے گا وہ حق پر ہوگا، جو زمین میں دھس جائے گا، زمین پڑ جائے گی، وہ جو ہے وہ باطل پر ہوگا. اس لیے تم بھی آؤ اپنے خاندان کو لے کر، اور میں بھی آتا ہوں اپنے خاندان کو لے کر. پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کا راستہ اختیار کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں باطل راستوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.